صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. معزز و مکرم قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اس کی توفیق اور عنایت سے امام الصوفیہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی با کمال شخصیت گزری ہے جن کی زندگی میں بے شمار پہلو انسانیت کی ہدایت کے لیے ملتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ کرام کی بزرگ ہستیوں کو دیکھا اور ان سے بھرپور استفادہ کیا اور ان کی زندگی کا آئینہ بنے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے میں نے آیت شریفہ رکھی اس میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون، یعنی پہلے جو اسلام لائے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور پھر وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع کی یعنی مہاجرین کی اور انصار کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ جو آیت شریفہ کا مختصر سا حصہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام میں جو مہاجر اور انصار گزرے ہیں ان کی اتباع کرنے والوں میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو موقع نصیب ہوا وہ بہت معنی رکھتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کے ایام تھے اس زمانے میں آپ اس دنیا میں آنکھیں کھولی پیدا ہوئے. جیسا کہ تفسیر حسن بصری کتاب مشہور ہے اس میں بھی لکھا ہے، اور دائرۃ المعارف جو یہاں پہ حیدرآباد دکن میں جو ادارہ ہے اس سے جو کتاب چھپتی ہے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق وہاں کی جو کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اس میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 21 ہجری کو 21 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور نام بھی ایسا رکھا کہ آپ نے فرمایا یہ حسین ہے اور اس کا نام حسن رکھا جائے. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں آپ، بزرگوں کی شفقت ہوتی ہے. اسی لیے میں بارہا ہماری اپنی قوم سے یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ بچے کی ولادت پر بجائے گوگل پہ جا کے نام تلاش کرنے کے یا پھر اپنی مرضی سے نام رکھنے کے
बुजुर्गान दीन से नाम रखा है। बावजूद ये कि देखें आप, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में परवरिश पाई, आपके पास पैदा हुए, आपकी वालिदा आपकी खादिमा थी। इसके बावजूद भी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन में आपको लाया गया। आप मुलाहिज़ा फरमाए और इरशाद फरमाया कि ये हसीन है, इसका नाम हसन रखो। ये मेरे कलिमात नहीं बल्कि इमाम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलिमात हैं। और उनके हक़ में दुआ फरमाई, और उनके हक़ में जो दुआ की, इल्म दीन की और फ़क्र में बुलंद मर्तबे की। ये इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत है। और बतौर ख़ास हम जो आज इस उन्वान को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि एक्कुम रजब बरोज़े जुमा आपका 110 हिजरी में तारीख़ विसाल है, यानी एक्कुम रजब बरोज़े जुमा 110 हिजरी में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। इस मुनासिबत से हम इस उन्वान को आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं। ये हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और आप देखेंगे आपकी वालिदा माजिदा ने आपकी खूब तरबियत की और बहुत छोटी उम्र में आप हाफिज़ कुरान भी बन गए, यानी करीब 14 बरस की उम्र में या उससे थोड़ा कम ज़्यादा आपने हिफ्ज़ कुरान किया। और अम्मी जान आपकी बड़ी, चूँकि अरब का माहौल था, मदीने तैयबा की वहाँ की सुहानी जो है सो घड़ियाँ थी, वहाँ की बरकतें थी। अम्मी जान अरबी फसी बोला करती थी, जिसकी वजह से आप हदीस और कुरान में बहुत महारत रखते थे। और वालिदा की तरफ से मुख्तलिफ क़िसस आपके सामने आते तो आप उसको अज़बर किया करते थे। तो इस तरीक़े से आप देखेंगे कि माँ की तरबियत औलाद के हक़ में जो होनी चाहिए, इमाम हसन बसरी की वालिदा को आप हमेशा पेश नज़र रखें। ये सारी आपको मैं वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर माँ का बहुत अहम हिस्सा रहा, जिसकी वजह से आप अरबी भी फसी बोलने वाले थे। और फिर कुरान हदीस पे आपको ज़बरदस्त जो है सो महारत थी, और आप क़िसस वग़ैरह भी इंतहाई दिलनशी अंदाज में बयान फरमाया करते थे। और इस तरीक़े से इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में मुख्तसर ज़िंदगी बसर फरमाई। और उस ताल्लुक़ से भी मुख्तलिफ जो है सो कुतुब में बात ये मिलती है कि आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई और अपने ख़ानदान के साथ करीब मदीने शरीफ में 16 साल गुजारे। फिर आपका ये ख़ानदान जंग सिफ़ीन के बाद 37 हिजरी में मदीने तैयबा से बसरा की तरफ कूच किया। तो उस वक्त इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र करीब 16 साल थी या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। आप देखेंगे ये हज़रत सैयदना इमाम सूफिया इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने शरीफ में क़ियाम। इसके बाद जब बसरा आए तो मदीने शरीफ चूँकि 16 बरस तक जो आप सहाबे किराम को मुख्तलिफ अहवाल में देखते रहे, उनसे बहुत से फ़ुयूद व बरक़ात हासिल फरमाते रहे। फिर जब बसरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी मुताद्दिद सहाबे किराम थी, चूँकि इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक जा चुकी थी, जिसकी वजह से सहाबे किराम भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके थे। तो बसरा में भी मुताद्दिद सहाबा थे, तो उनसे आप भरपूर फ़ायदा उठाते रहे। और बतौर ख़ास में आपको 2-3 बातें, चूँकि ये जो इमाम सूफिया है इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने बहुत कम आती है। यूँ समझे कि हमारी अपनी आवाम को इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, क्या है, इसका पता नहीं। बावजूद ये कि आप देखेंगे इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पूरे अहले सुन्नत वल जमात के लिए खुसूसन जितने सलासिल है
سوائے نقش بندیہ کے جتنے سلاسل ہیں وہ سارے سلاسل کی بنیاد اور اصل امام الصوفیہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ہی سے جا کے ملتے ہیں، کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ مرید خلیفہ سب کچھ رہے. اب پوری دنیا کے سلسلے جب مولا مشکل کشا سے ملتے ہیں تو واسطہ بیچ میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اسی لیے پوری دنیا کے خصوصاً جتنے سلاسل ہیں ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ امام الصوفیہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کیسی جلیل القدر ہستی گزری ہے. ارے کم از کم ہمارے بزرگوں نے اس میسج کو سہل انداز میں عوام میں لانے کے لیے بھرپور کوشش کی. اور جب یہاں پر سلطنت اسلامیہ تھی تو اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی رسالہ دینیات. رسالہ دینیات میں سابق میں بھی بعض کلپ میں بتایا ہوں کہ رسالہ دینیات بہت اہم کتاب ہے. یوں سمجھے کہ رسالہ دینیات اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یوں سمجھے کہ دین اسلام کے جو تعلیمات ہے اور اس سے متعلقات ہیں وہ بآسانی اس کے ذہن نشین ہو سکتے ہیں. تو اس رسالہ دینیات میں مختصر مگر جامع امام الصوفیہ صوفیاء کرام جیسے ہمارے پاس ائمہ طریقت کے نام سے 4 بزرگان دین مشہور ہیں. ائمہ طریقت یعنی سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سرکار شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 بزرگان دین ائمہ طریقت کہلاتے ہیں. ان سے اعلیٰ مقام رکھنے والے بزرگان دین جو کہ صوفیاء کرام گزرے ہیں، وہ صوفیاء کرام بہت سے گزرے، جیسے داؤد طائی ہے اور اسی طریقے سے ابراہیم بن ادہم ہے اور اسی طریقے سے معروف کرخی ہے، اسی طریقے سے بشر حافی ہے اور سدری سقطی ہے. کتنے کیا بزرگان دین ہیں. لیکن بایزید بستامی ہے، میں آپ کو یہ سب، اور جنید بغدادی ہے، کتنے کیا بزرگان دین ہیں. لیکن سب میں سر فہرست اگر کوئی آتے ہیں تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کے امام ہیں. صاحب کوئی معمولی بات نہیں ہے. تصوف، آج ہماری قوم کو تصوف تو معلوم ہی نہیں. دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اللہ والے ہو جانا، یہ تصوف کی بنیاد ہے. آپ کو میں یہ کتاب رسالہ دینیات بمشکل 3 صفحے ہے، لیکن کتنا جامع لکھے ہیں ہمارے بزرگان دین. ان کی محنتوں پہ ہماری ہزاروں جانیں قربان. اس میں بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین لکھنے والوں کے نام بھی اس میں آتے ہیں کہ حضرت سید سرکار حضرت پیا رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اس وقت حیدرآباد دکن کے نامور بزرگان دین اس کتاب کی ترتیب، تالیف اور تصنیف پر اپنی محنتیں پوری کی پوری لگائی. اور اس وقت ایسا قوم کو تحفہ دیا رسالہ دینیات کے نام سے. آج قوم ہمارے بزرگوں کی محنت سے بھیری ہے، اندھی ہے. یہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو رسالہ دینیات سے بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ یعنی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں لائے. دیکھو آپ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کے والد آپ کو لے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کا نام حسن رکھو. تو اس وقت سے آپ کا نام حسن مشہور ہو گیا. آپ کی والدہ، اب یہاں پہ بہت پیاری بات ہے، میں آپ کو پہلے کتاب سے پڑھ کے سنا دوں گا، بعد میں اس کی تشریح ہوگی. آپ کی والدہ یعنی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت سیدتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. حضرت ام المؤمنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتی تھی.
چنانچہ عالم شیر خاری میں ایک مرتبہ آپ کی والدہ کسی کام کو گئی تھی، آپ رو رہے تھے، ام المؤمنین آپ کو گود میں لے کر اپنا دودھ پلایا، اور ام المؤمنین کو اگرچہ کہ اس وقت دودھ نہ تھا مگر اللہ کی حکمت بالغہ سے چند قطرے نکلے اور حسن بصری ان کو پی گئے۔ اس دودھ کا اثر بے شمار برکتوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ام المؤمنین کون؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کربلا دی تھی اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ دیکھو، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ اتنی بابرکت زوجہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں لی۔ وہ آپ ایسی عمر میں تھی کہ اس عمر میں عام طور پہ عورتوں کو دودھ آتا ہی نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایسا فضل فرمایا کہ اس وقت آپ کو دودھ آیا، اور امام حسن بصری وہ دودھ پیے، جس کی برکت ایسی ہوئی کہ آپ امام الصوفیہ بن گئے۔ یہ کیا بڑی برکت ہے دودھ کی۔ کس کا دودھ نصیب ہوا؟ سوچو آپ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ آپ کو نصیب ہوا۔ اور یہاں کیا لکھ رہے ہیں ہمارے بزرگان دین کہ اس دودھ کا اثر بے شمار برکتوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ دودھ سے ایسی آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، انقلاب آیا کہ آپ دیکھیں گے، اور آپ کے لیے ہمیشہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی رہتی تھی، خدایا اس کو مخلوق کا پیشوا بنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے، اس کو ہدایت کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اب نبیوں کے وارثین کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو لہذا اب اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی اس بچے حسن کو بنا دے، اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امام الصوفیہ بن کر اس مخلوق خدا کی ایسی خدمت انجام دی کہ آج پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ آپ دیکھ لیں، یہاں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کبھی کوئی اس بات کا اعتراض نہ کرے کہ بھئی یہ کیسا وہ کیسا، یہ کیا ہے۔ نہیں، یہ رسالہ دینیات ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام الصوفیہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ مولا کائنات کے مرید اور خلیفہ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ باب العلم ہے۔ وہ سرکار نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا کی بقا ہے، دنیا اہل بیت کے صدقے میں جی رہی ہے، اور وہیں سے راست فیض پا کر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو خیرات بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چند خصوصیات کیا تھے۔ آپ علوم ظاہری و باطینی میں یکتائے روزگار تھے، اور ہمیشہ سخت ریاضتوں میں مجاہدوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو چاہیے، خصوصاً ہمارا رونا اس بات کا ہے کہ ہماری اپنے اہل سنت والجماعت کی عوام محنت میں، مشقتوں میں، ریاضتوں میں، عبادتوں میں یوں سمجھے کہ ان کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس نماز کی کوئی پابندی نہیں، ہمارے پاس ریاضتوں کی، محنتوں کی کوئی عادت نہیں، بس بزرگان دین کے نام پہ کھانا اور چلے جانا، یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کا طور اور طریقہ کیا تھا؟ امام الصوفیہ ہو کر بھی آپ ہمیشہ سخت ریاضتوں، مجاہدوں میں مشغول رہا کرتے، اور متواتر روزے رکھتے تھے۔
ہمیشہ روزوں میں رہتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچو آج ہماری قوم سے رمضان کے روزے مشکل ہو گئے. رمضان کے جیسے فرد روزوں پر ہماری اپنی قوم تساہل اور غفلت کی شکار ہوتی ہے، اور ان کو رمضان کے روزوں سے بھی دور دور تک کوئی مطلب معلوم نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں متعدد نوجوان پان گٹکا کھا کر عام راستوں میں تھوک لیتے پھرتے ہیں. ارے ہمارے بزرگان دین جن کے صدقے میں ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ان کے نام کا کھا رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ متواتر روزے رکھتے تھے. دیکھو آپ، اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا کہ اسی کتاب سے تمام عمر کبھی بے وضو نہ رہے. دیکھو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں ابھی بتا رہا تھا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 21 ہجری میں، اور وصال کب ہوا آپ کا؟ 110 میں. تو یوں سمجھے 110 میں سے آپ 20 سال کو نکال دیں، 90 برس. 90 سال آپ کی عمر رہی. تو اس عمر میں، یا آپ یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو اگر یقین نہ آئے تو رسالہ دینیات کا حصے حج تم نکال کر دیکھ لیں. تمام عمر کبھی بے وضو نہ رہے، ہمیشہ باوضو رہتے، ہمیشہ باوضو تمام عمر. کیوں؟ اس کی بڑی برکت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے. اتنی بڑی برکت ہے وضو کی، اور اتنے بے شمار فوائد ہیں وضو کے، لیکن آج ہمارے پاس وضو کا تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا. ارے ہمارے پاس، ہم کو بچپن میں پڑھایا گیا توضا ورقد باوضو سویا کرو، لیکن آج ہمارے بچوں کو یہ نصیب بھی نہیں ہو رہا. نہ ہمارے پاس سبائیے کی کوئی شکل ہے، نہ مسائیے کی کوئی شکل ہے. اگر ہے بھی تو ہمارے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہاں جو مختصر بچوں کو میسج دیا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، وہاں ہمارے ماں باپ، ہماری قوم وہاں اپنے بچوں کو بھیجانے کے لیے تیار نہیں. اسکول سے آیا بچہ، بیاگ رکھا، 1 آدھ گھنٹہ ریسٹ کیا، کھیلا کودا، پھر ٹیوشن کو چلے گیا. اب جو گیا 6 بجے تو رات 9 بجے 9:30 بجے آیا، پھر تھک تھکا کے دونی والے کھانا کھایا، سو گیا. تو اس کو توضا ورقد کیا معلوم ہوگا؟ ارے آج سے 20-25 برس پہلے اتنا بہترین نظام تھا. بچے صبح آنکھ کھولتے ہی مدرسے تشریف لے جاتے، وہاں جا کے دینی تعلیم حاصل کرتے. ہم نے وہی سنا، وہی پڑھا ہے، توضا ورقد باوضو سویا کرو. ارے آج تو ماحول ہی ختم ہو گیا. ہمارے امام کا حال یہ ہے کہ وہ تمام عمر بے وضو نہ رہے، کبھی بے وضو نہ رہے. اتنا تاکید کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام عمر کبھی بے وضو نہ رہے. یہ وضو کی اہمیت کو جاننا چاہیے. اور خوف الہی آپ پر ہمیشہ غالب رہا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. آج تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ایک سکے رکھ لیے بس، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ارے امام حسن رضی کو نہیں معلوم تھا؟ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا؟ اتنا روتے کہ یہ بزرگان دین کے خوف خدا سے رونے پر ان کی آنکھ سے آنسو نکل کر گال پہ لینے پڑ گئی تھی، لکیریں پڑ گئی تھی. یہ حال ان بزرگان دین کا رہا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے اللہ غفور الرحیم ہے. تو پھر اس قرآن میں خوف کی آیات نہیں ہے؟ جہاں رحمت کی آیات ہے، اس قرآن میں خوف کی بھی آیات ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ خوف کی آیت نہیں ہے، یہ خوف کی آیات ہے. ہر مسلمان کو اپنے خدا سے ڈرنا چاہیے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسج دیا اور اپنی زندگی کا مشغلہ بتایا کہ خوف خدا ہمیشہ آپ پر طاری رہا کرتا تھا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، آج ہم جو جی رہے ہیں نا، بہت بدترین زندگی ہے. اتنا برا ماحول ہے ہمارا کہ ہم شاید رسول کی رحمت کے سبب اس برے ماحول میں جی لے رہے ہیں. ورنہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عنایت نہ ہوتی تو کب کے ہم اللہ کے عذاب سے ختم ہو جاتے. آپ دیکھیں، آپ کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا.
امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ارے قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, بہت کم ہنسیں. قلیلہ یہ نکیرہ ہے. عربی گرامرز کے حساب سے اگر ہم اس کی تفسیر کریں تو اس کی تشریح بڑی توضیح اور طویل ہو جائے گی. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, بس اتنا ہنسے کہ جتنا ہنسنے کا تصور ہی نہیں. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے, تبسم فرماتے, ایسے الفاظ ملتے. بہت کم احادیث ایسی ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تبسم فرماتے یا ضحک فرماتے تو تھوڑے سے دانت نظر آتے. آج جو ہم جیسے ہنستے ہیں معاشرے میں, اتنی بڑی آواز بلند ہوتی کہ لوگ آدو بادو والے کون ہنس رہا, کیا آواز سے ہنس رہا, ہم کو دیکھنے لگ جاتے. لیکن قرآن مجید میں اللہ کا حکم دیکھیں, چاہیے کہ لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا, آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ہنستے ہی نہیں تھے. آج کیا ہے, قرآن مجید ہم کو کتنی تعلیم دیتا ہے, کتنے کیا مقامات پر فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن مجید میں, بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ دیکھیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, لوگ ہنستے ہیں اور روتے نہیں. قرآن مجید میں ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ایک جگہ آیا, پھر ایک جگہ آیا قرآن میں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, ہنستے ہیں اور روتے نہیں. کیوں بھائی؟ آج ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہنسنے کے عادی ہیں, رونے کا ہمارا مزاج نہیں ہے. اگر روئیں گے کب؟ جب مریں گے تب روئیں گے, جب فائدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ اپنے دل دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ یہ دنیا فانی ہے, ایک دن اس سے جانے کے بعد اس دنیا کی ساری جو بھی ہم نے نعمتیں کھائی ہے, جو بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے, اس کا سارا حساب و کتاب دینا ہے. اور آگے لکھا ہے جس وقت آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اعضاء کانپنے لگ جاتے, اور نماز آپ کا کمال خشوع اور خضوع سے ادا فرمایا کرتے. جو شخص آپ کو دیکھتا یہ سمجھتا کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں. کیا ہے نماز پڑھنے کا حق. آج نماز یوں آئے یوں ہو گئی, یوں آئے یوں ہو گئی, یوں آئے یوں ہو گئی. ارے نماز امام ہے, قابل آدمی ہے بیچارہ, وہ امام سے بھی زیادہ مصلیاں جانکاری رکھتے ہیں. نماز کے مسائل ماشاءاللہ مختلیاں امام سے بہت آگے ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس. امام صاحب کو نہیں معلوم 10 منٹ کی نماز ہونا ہے, 12 منٹ کی ہونا, یا 8 منٹ کی ہونا, 7 منٹ کی ہونا, کون سی نماز میں کیا سورے پڑھانا ہے امام کو نہیں معلوم. وہ بیچارہ حافظ قرآن ہے, چٹ مٹ پڑھ لیا, آپ آگے ٹھہر گئے, آپ اس کو امام بنا دیے. اور آپ ذرا کچھ ہوا کہ آپ پیچھے سے جا کے امام صاحب ایسا کرے, امام صاحب ویسا کرے, امام صاحب یہ کرے, امام صاحب وہ کرے, شروع ہو گئے. ارے بھائی اس کو کیوں رکھتے, خود تم پڑھا لو. مگر نہیں پڑھاتے. کتنی بڑی بات ہے. ارے قرآن مجید کس نماز میں کیا پڑھا جائے سب متعین کیا گیا. طوال مفصل ہے, اوساط مفصل ہے, قصار مفصل ہے, ساری ترتیب شرع فقہ میں موجود ہے. اور امام وہ سارے مسائل سے واقف ہے, کون سی نماز کتنی پڑھائی جائے. لیکن ہماری قوم اتنی بے وقوف ہے کہ امام کے پیچھے ایسے پڑ گئی کہ شاید میں سمجھتا ہوں میرے اپنے تجربے کے حساب سے کوئی امام بھی کسی مسجد میں بھی مصلیوں سے بچا نہیں. میں بہت واقف ہوں ائمہ پہ, اگر کہا جائے تو اتنا بول سکتا ہوں شاید کانوں میں سے خون نکل جائے. میں قریب 20-25 برس سے اس امامت کے میدان میں ہوں. ہر نماز میں, ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا. اگر کوئی امام ذرا پرانا ہو گیا, قدیم ہو گیا, تو اس سے سوچا جاتا کہ امام صاحب بہت قدیم ہو گئے, پرانے ہو گئے, زمانے سے کر رہے, لہذا ان کی ہوا بہت جم جائے گی, ان کو نکال دو. ارے یہ قوم کا حال ہے. اور یہ کیا دیکھو آپ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کا حال کیا تھا. ارے اس ماحول میں بھی اگر کوئی امام امامت کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ وقت کا ولی ہے. آج کے زمانے میں امامت کے فرائض انجام دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے.
اور پھر آگے چل کر ایک آپ کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے لوگ آئے تو دیکھا کہ تمام حجرے میں زمین بھیگی ہوئی ہے. یعنی تمام آپ کا جو کمرہ ہے، آپ جس کمرے مکان میں رہتے تھے، کمرے میں، حجرے کا مطلب کمرہ، تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ کے دوست احباب تیمارداری کے لیے مزاج پرسی کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ کا پورا کمرہ بھیگا ہوا ہے، یعنی کچا ہے. تو لوگوں نے آپ کی خادمہ سے کہا شاید تو نے زمین پر پانی پھینک دیا ہے. دیکھو آپ غور سے سنو، میں پڑھ رہا ہوں. خادمہ نے کہا کہ نہیں، میں نے پانی نہیں پھینکا. یہ جو آپ کا حجرہ ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ کچا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کمرے میں پانی ڈالا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے آگ سلگائی. تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ دیکھ کر نارے دوزخ کے خوف سے اتنا روئے کہ سارا آپ کا حجرہ کچا ہو گیا. یہ دیکھو آج ہم کو احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے میں آپ کو بطور خاص آج ایک پیریڈ پہ نکالا ہوں کہ دوزخ کی آج جو ہم، یہ سب بیکار بات ہے. ہم جو آج ہمارے پاس ماحول ہے کہ ہم جنت، ہماری جنت، ہم ہی حقدار، یہ سب بیکار بات ہے. بابا عمل کی کتنی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں عدل اور انصاف کے ترازو کو رکھا ہے. دوزخ کو بنا دیا. اگر ہم کو سیدھا جنت میں جانا ہوتا تو دوزخ کیوں پیدا کی جاتی؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کی کتاب مقاصد الاسلام کے حصے پنجم سے دوزخ کے احوال جو لکھے گئے ہیں نا، میں آپ کو صرف سرسری طور پہ 3-4 باتیں بتاتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا حال سن لیجئے جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے، اور یہ روایتیں بھی کتب احادیث سے لی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت کے 69 حصے زیادہ ہیں. یا یوں سمجھے کہ حرارت کے 70 حصے کیے گئے، ایک حصہ دنیا کی آگ کو آیا، باقی 60 پر 9 حصے دوزخ کی آگ میں. یہ جو آگ سلگا رہے نا، بڑے بڑے کارخانے جل جا رہے ہیں. حالیہ عرصے 2-4 مہینے میں کتنے کے کارخانے جل گئے. وہ جل گا، یہ جل گا، اخبار میں آ رہا، فائر انجن جا کے کنٹرول کر رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ آگ، گیس کی آگ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. یہ آگ ہے، اور اس آگ کی آپ حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے. اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آگ میں جو حرارت ہے وہ صرف 1% ہے، اور ایسی حرارت دوزخ کی آگ کو 60 پر 9% حرارت دی گئی. تو وہاں کی آگ کو کون برداشت کرے گا؟ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جب خادمہ نے چولہا سلگایا تو اس آگ کو سامنے رکھ کر دوزخ کی آگ کا تصور کیا تو آگ سے اس نے اتنے آنسو کے خطرے نکلے کہ آپ کا سارا حجرہ بھیگ گیا. یہ دوزخ کی آگ ہے. بچ نہیں سکتے، منمانی کی زندگی نہیں گزار سکتے. چپ کے یہ صوفیاء کرام دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی. ان کی زندگیوں کو دیکھیں آپ. اور آگے چل کے لکھا ہے کہ دوزخ اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے پر ایک بڑا پتھر اس میں ڈالا جائے تو 70 برس کے بعد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے گا. یہ دوزخ ہے. اور پھر سعود نامی ایک پہاڑ ہے جس پہ دوزخیوں کو چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، لیکن دوزخی چڑھ نہیں پائیں گے. اسی طریقے سے دوزخ کی آگ کی اگر ایک چنگاری دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساری کی ساری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی. اور وہاں کے پیپ کا ایک خطرہ دنیا میں ڈالا جائے تو اس کی بدبو سے ساری مخلوق مر جائے گی. یہ ساری اس میں باتیں تفصیل لکھی ہے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حصے پنجم میں. یہ ہمارے بزرگان دین ڈر کے خوف خدا کر کے بتائے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے نام پر صرف کھانے والے رہے، عمل کرنے والے نہیں رہے. اسی لیے ہمارے کو سوچنا چاہیے اور ہماری اپنی زندگیوں میں غور و خوض کرنا چاہیے.
اور اسی طریقے سے بہت سی باتیں آتی ہے کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو نیک سمجھتا. یہ بھی ایک بڑی عجیب ہمارے قوم کی بیوقوفی ہے. ارے بھی بیچارہ ایک عالم دین ہے، ایک امام ہے، ایک خطیب ہے، ایک مفتی ہے، وہ کتنے کیا برس محنت کر کر کے حافظ قرآن بنتا ہے، رات رات جاگتا ہے، دن دن محنت کرتا ہے، حافظ قرآن بنا، عالم دین 8 سال پڑھ کے محنت کر کے عالم دین بنا، لیکن اس کا کوئی معیار نہیں. اور لوگ اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے کہ وہ بیچارہ حافظ قرآن کدھر کی گیا، اور یہ امام صاحب کدھر کی چلے گئے بیچارے، یہ مفتی صاحب بھی کدھر کی چلے گئے. اور یہ آج تو ایسا ماحول ہے، یہ زلفاں چھوڑ لیے اور یہ ہری چادر ڈال لیے اور پورا چکنا ہو کے باہر نکل گئے. اور انہوں کیا نیک آدمی ہوا، کیا نیک آدمی ہے صاحب، بہت بڑے نیک ہیں. یہاں دیکھو حال کیا ہے. یہاں پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے. ایک مرتبہ بصرہ میں قحط پڑا، تقریباً 2 لاکھ آدمی باہر نماز استسقا پڑھنے کے لیے آئے. کب؟ آج سے 1350 سال پہلے. آج 2 لاکھ آدمی جمع ہو گئے تو اخباروں میں ہیڈنگ آ جاتی 2 لاکھ آدمی آ گئے، 2 لاکھ آدمی آ گئے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے بصرہ میں جب قحط پڑا تو حال یہ ہوا کہ 2 لاکھ آدمی نماز استسقا کے لیے جمع ہوئے. اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کھڑا کیا اور گزارش کی کہ دعا فرمائیں. آپ نے کیا کہا لوگوں سے؟ آپ نے کہا پانی چاہتے ہو تو مجھے بصرہ سے باہر نکال دو. اللہ، دیکھیں کیا عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے. اپنے آپ کو خدا کے حضور کیسا گناہگار تصور کرتے تھے. آپ کا مطلب یہ تھا کہ مجھ جیسا گناہگار بصرہ میں ہو اور خدا بارش برسا دے. لوگوں یہ ممکن ہی نہیں ہے، پہلے مجھے بصرہ سے نکالو، بعد خدا بارش برسائے گا. یہ آپ جملہ کہنا تھا، رحمت الہی کو جوش آیا اور اسی وقت بارش برسنا شروع ہو. یہ حسن بصری ہے. میرے بھائی خدا کے لیے آپ اتنے نیک بننے کی کوشش نہ کریں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ کرنا، ایسا کرنا، ویسا کرنا نہیں چاہیے. یہ دنیا میں شو پٹپ کتنے دن چلے گا؟ کیا چلے گا؟ کچھ نہیں. 4 دن کی یہ بہاریں ہوگی، بعد اس کے جب آنکھ بند ہو جائے گی سارا کھیل تماشا آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی لیے خدا کے لیے ایسی کوئی جرات ہم سے نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری کے کچھ حالات میں صرف رسالہ دینیات سے رکھا ہوں. مزید بہت سے ہمارے پاس یہاں پر اور بھی مختلف کتب سے ہم پرنٹ نکالے تھے. اس میں بات بہت اچھی چیزیں بھی شامل ہے، لیکن وقت زیادہ ہم لینا بھی نہیں چاہتے. کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اچھی بات ہے، نصیحت آپ کی میں وہ سنائے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. اتنی پیاری نصیحت ہے. آپ دیکھیں گے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے اخلاق کتے کے عادات جیسے ہونی چاہیے. یعنی کتے میں جو عادتیں ہوتی نا، کتے میں جو عادت ہوتی وہ عادتیں مومن کے اخلاق بن جانا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. مومن چونکہ مومن اسلام سے، علماء سے، بزرگوں سے استفادہ نہیں کر رہا، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں سمجھ رہا، اور وہ خود اپنے آپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے، چلتے جاتا ہے تو وہ دھوکہ کھاتا ہے اور منہ کے بل گر جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مومن کے اخلاق کتے کے عادات ایسی ہونی چاہیے. کیوں؟ کتے میں 5 عادتیں ہوتی ہیں. کیا کیا؟ اول یہ کہ وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. آپ بولو صاحب کوئی بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے؟ اگر دعوت آ گئی نا پھر دیکھنا بھائی کتنا کھاتے ہیں. الحمدللہ حلق کے باہر آ جانا، اتنا کھائیں گے نہیں ہو سکتا. ارے اسلام کیا تعلیم دیا ہم کو؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک پانی کا، ایک کھانے کا، ایک خالی. اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہیں. پھر یہاں حال کیا ہے؟ وہاں یہ حال یہ ہے کہ آپ دیکھو امام حسن بصری امام الصوفیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. بھوکا رہنا صالحین کے آداب میں شمار کیا جاتا ہے.
پھوکا رہنا صالحین کی عادتیں ہیں، ان کے اخلاق ہیں۔ دوم، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہم جو آج G+3 G+5، اب تو آپ ہائی ٹیک سٹی چلے جاؤ، وہ ایسے منڈی نیچے چل جانا تب جا کے بلڈنگیں نظر آتی ہیں۔ G+25 30 35 40 یہ چلے جا رہی بلڈنگیں آسمان کہ کیا ہے؟ آپ دیکھو یہاں پر دوم یہ کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور صالحین کی سیرت میں ایسے ہی باتیں ملتی ہیں کہ ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ، یعنی کتا جب مر جاتا تو اس کی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور صالحین کی مراد بھی یہی ہونی چاہیے، اور یہی صالحین کا عادات اور ان کے اطوار رہے ہیں۔ چہرم یہ کہ یہ بہت پیاری بات ہے، چہرم یہ کہ وہ رات کو نہیں سوتا۔ تو آپ بولیں گے ہم بھی نہیں سوتے نا، کیوں صاحب؟ ارے ہم بھی چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں، کٹوں پہ بیٹھتے ہیں۔ پولیس نکالی تھی نا بیچ میں رات چبوترا مہینہ، آپ بولیں گے صاحب کیا بات بولے آپ، ویڈیو میں بہت زبردست بات بولے، کتے کے عادات میں رات کو جاگنا ہے نا، ہم لوگ بھی جاگتے ہیں۔ واہ، بہت اچھی تشریح ہے آپ کی، اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن جاگنا کس مطلب میں ہے؟ فون میں انگلی کر لیتے ہوئے نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ نہیں۔ صالحین جاگتے تھے اللہ کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کو منانے کے لیے جاگتے تھے، یہ جاگنا مراد ہے۔ تو یہاں پر چہرم جو عادت ہے یہ کہ وہ رات کو سوتا نہیں، اور صالحین بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ پنجم یہ کہ وہ اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا۔ آپ سوچو، پیٹ بھر کھانا مل گیا تو ہم کو اللہ یاد ہی نہیں آتا، یاد ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ سوچو، کتا کبھی بھی آپ غور کر لو اپنے مالک کے دروازے سے نہیں ہٹتا، ہمیشہ اس کے دروازے پہ رہتا ہے۔ اسی طرح صالحین اپنے مالک کے دروازے پہ ہی رہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں امام الصوفیہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ایمانی روحانی